السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میرے بیٹے؟ ٹھیک۔ بیٹھے بیٹا، ماشاء اللہ بڑا اچھا لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، خیریت سے ہیں؟ جی میرا نام سلمان ہے اور میں کلاس 7 ابن جریر کا طالب علم ہوں۔ جی۔ اور سر جی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اردو زبان وجود میں کیسے آئی؟ اردو زبان وجود میں کیسے آئی؟ جی۔ اس کا نا ایک بڑا جو سادہ سا جواب ہے، ایک آدمی ہے ان کا نام ہے شمس الرحمن فاروقی۔ کیا نام ہے ان کا؟ شمس الرحمن فاروقی۔ جو عالم لوگ ہوتے ہیں نا، جی۔ ہم ان کی جب کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے باتوں کا نا۔ تو وہ شمس الرحمن جو ہے نا وہ کافی بڑے عالم ہیں، فوت ہو گئے ہیں اب۔ ان کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے اردو کا ابتدائی زمانہ۔ جی۔ اردو کا ابتدائی زمانہ۔ ہاں۔ تو جو اردو زبان ہے نا، یہ بر صغیر یا ہندوستان یہ جو علاقہ ہے، یعنی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، یہ مل کر جو علاقہ ہے اس کو بر صغیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب کانٹیننٹ بر صغیر۔ اس کے جو دلی سے ادھر کے علاقے ہیں شمال کی طرف، نارتھ انڈیا میں، یہاں جو زبان بولی جاتی تھی نا، وہ یہاں کے مقامی جو زبان بولتے تھے، تو جب مسلمان باہر سے آئے تو وہ 2 زبانیں لے کے آئے، ایک عربی اور ایک اردو، فارسی۔ فارسی۔ ہاں، ان کے جو دربار میں یا ان کی حکومت میں ان کے جو افسر ہوتے تھے نا، جو اہلکار ہوتے تھے، نوکری جو کرتے تھے حکومت میں نا، اور وہاں وہ فارسی بولتے تھے۔ کون سی زبان بولتے تھے؟ فارسی۔ اور جو ہمارے مذہبی عالم ہوتے تھے وہ عربی زبان میں کام کرتے تھے۔ جی۔ تو 2 زبانیں مسلمان یہاں لے کے آئے۔ ایک تیسری زبان بھی آئی جس کو ترکی زبان کہتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت ان دونوں زبانوں سے ذرا کم تھی، کیونکہ یہ جو بابر ہے، شہنشاہ بابر جو تھا، جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اس کی مادری زبان ترکی تھی، اور اس نے اپنی جو وہ بایوگرافی ہوتی ہے، اپنی زندگی کے بارے کہانی جو سنائی ہے، وہ ترکی زبان میں اس نے وہ کہانی سنائی ہے۔ تو جب مسلمان باہر سے کچھ زبانیں لے کے آئے اور یہاں کے مقامی لوگ بھی کچھ زبانیں بولتے تھے، ان دونوں کے آپس میں میل جول سے ایک نئی زبان بن گئی۔ صدیاں اس میں لگی، کئی صدیاں لگیں، 300-400 سال لگے، اور آہستہ آہستہ ایک نئی زبان بن گئی۔ اس میں ہوا کیا کہ جو وربز ہیں نا، افعال جسے کہتے ہیں، یعنی جو فقرہ ہے اس کی جو سٹرکچر ہے وہ یہاں کی ہے، اس میں جو نیمز ہیں نا جن کو ہم ناؤنز کہتے ہیں، وہ عربی، فارسی، ترکی سے اس میں داخل ہو گئے۔ اور جو زیادہ بڑی تبدیلی آئی وہ تھا اس کا جو رسم الخط ہوتا ہے، یعنی اس کو جیسے اردو لکھتے ہیں نا، اردو کے رسم الخط کو ہم کہیں گے یہ عربک رسم الخط ہے یا عربی رسم الخط ہے۔ فارسی کا رسم الخط بھی عربی ہے، اردو کا رسم الخط بھی عربی ہے، کو الف بے ہے نا، الف بے میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں جو تھا وہ سنسکرت زبان بڑی زبان تھی ان کی، وہ بہت بڑی زبان ہے۔ تو یہاں جو لکھا جاتا تھا وہ بائیں سے دائیں میں زبان لکھی جاتی تھی، اور اس کو دیوناگری رسم الخط کہتے ہیں، جو سنسکرت جس میں یا ہندی جس میں لکھی جاتی ہے نا۔ تو اس میں جو تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ یہاں کی مقامی زبان کو انہوں نے عربی میں لکھنا، عربی الف بے میں لکھنا شروع کر دیا، تو اس میں پھر عربی اور فارسی کی چیزیں داخل ہو گئیں۔ تو یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا اور مقامی رعایا جو تھی اس کا جو میل جول تھا، اس سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی جس کو اردو زبان کہتے ہیں۔ تو آپ کو اردو میں دلچسپی ہے؟ جی بہت، سچ بہت زیادہ؟ اوہ ونڈرفل، آئی لو اردو نا، کیونکہ وہ ہماری قومی زبان ہے۔ قومی زبان بھی ہے، پھر بر صغیر میں جو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، ان کا کلچر ہے، وہ اس میں جیسے نہیں جذب ہو جاتی کوئی چیز، وہ اردو میں جذب ہو گیا۔ تو اس کے لیے نا اچھی کتابیں پڑھا کریں، اچھی کتابیں پڑھنے سے بندے کو زبان آ جاتی ہے۔ تو سر جی مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے مجھے بہت اچھا لگا بیٹے، آپ نے بڑی اچھی ٹائم دیا کہ میں آپ سے جواب
آپ مجھے جواب جی دے سکیں؟ ضرور ضرور. اور اگر مجھے آئندہ کوئی سوال ہوا تو میں آپ سے ہاں جواب ہاں ضرور بالکل، لوں گا. جب دل چاہے بیٹا، جب دل چاہے. اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو ایسے سوالات پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں.